نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ سب لوگوں کو یہ پتہ تو چل چکا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنا گھناؤنا حرکت کر کے ایران کے اوپر یہ الزام لگا کر کے یہ نیوکلیئر پاور بن رہا ہے اور اس سے ہمیں خطرہ ہے. اس بہانے کو لے کر، جو کہ کوئی بھی بہانہ نہیں ہے، اس بہانے کو لے کر ایران کے اوپر، ایران کے ملٹری سائٹس کے اوپر، ایران کے سویلین سائٹس کے اوپر اور سب سے بڑھ کر ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر انہوں نے 13 جون کے رات 4 بجے سے حملہ شروع کیا. اور یقینی طور پر اس حملے کے بارے میں امریکہ بھی بار بار کہتا رہا، دنیا کی اور بھی تجزیہ نگار بار بار کہتے رہے، اور خود اسرائیل کی ڈٹائی کو آپ دیکھیں کہ وہ خود کہتا رہا کہ میں ایران کے اوپر حملہ کرنے لگا ہوں اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے لگا ہوں. اس سے تو ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل قوانین ہے، جو بین الاقوامی قوانین ہے، وہ محض چند ممالک کے لیے ہے، محض چند لوگوں کے لیے ہے. اس کے اندر امریکہ اور اس کے اندر امریکہ کے جو الائز ہے، اسپیشلی اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے اندر، جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کی آنکھیں ہے. کوئی اگر یہ بات کہے اور امریکہ اگر یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس حملے میں شامل نہیں ہوں، تو میں ہرگز اس کو مان نہیں رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ خود کوئی وجود نہیں رکھتا ہے. اسرائیل کا سارا ڈیفنس سسٹم، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تو نہیں ہے، اسرائیل کا تو سارا سسٹم آفینس سسٹم ہے. آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ کے اندر واحد ایک ملک ہے جس کے پاس F-35 اسٹیلتھ طیارے موجود ہے، ایک واحد ملک ہے جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ٹارٹ کی صورت میں موجود ہے، ڈیوڈ سلنگ کی صورت میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور 5 ٹیئرز پر مشتمل ایک مختلف ایڈوانس ٹائپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے. اور دنیا کی جدید ترین ہتھیار امریکہ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں. اور امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کی دفاع کریں گے، کیونکہ ہم، بہرحال اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس کے اوپر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن ایران کو جو ایران کے سائٹس کے اوپر، ملٹری سائٹس اور نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے، کیا یہ ایفیکٹیو اٹیک تھا؟ کیا ایران اس سے ڈٹر ہو چکا ہے؟ اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ اٹیک کیا گیا ہے اور کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو رستہ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. کیونکہ اگر اسرائیل سے کوئی طیارہ اڑتا ہے تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے درمیان میں، تو ایک طیارہ اگر آ جائے ایران کے اوپر بمباری کرنے کے لیے، تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ طیارہ آ تو سکتا ہے لیکن واپس اپنے مقام اسرائیل کے اوپر پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ فیول کی کمی جو ہے اسی کی وجہ سے وہ راستے میں ہی فیول ختم کریں گے اور اسی طریقے سے وہ گر سکتے ہیں. اب 2 باتیں نکل رہی ہیں اس مسئلے سے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اس کو کسی طریقے سے سپورٹ کیا ہے اور اس کو ریفیول کیا ہے ان کے طیاروں کو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نام نہاد برائے نام مسلم ممالک ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گفتگو کریں گے. یا تو انہوں نے یہ سپورٹ پرووائڈ کیے. بہرحال کون کون سے ہتھیار اس پورے حملے میں استعمال ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے نقصانات ایران کے ہو چکے ہیں، اور کیا ایران اس لڑائی کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا یہ لڑائی جو ہے یہ آگے کس رخ پہ جا کر بیٹھے گی. شروع تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل نے کی ہے، نتنیاہو نے وہی یاد تازہ کی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن کے ہٹلر نے کیا تھا، اور وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ جرمن نسل کے جو لوگ ہیں وہ سب سے بہترین نسل ہے. بہرحال وہ تو الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، اور اپنی طاقت اور اپنے نشے میں مست جو تھا، جو ہر کسی کو بدماشی کر رہا تھا، اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا تو ابھی یاد ایگزیکٹلی تازہ کیا ہے نتنیاہو نے. اور پچھلے 2 سال سے تو وہ کمپلیٹ جینوسائیڈ کر رہا ہے، لائیو جینوسائیڈ کر رہا ہے، غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، جدھر بھی اس کا دل چاہ رہا ہے، جہاں پہ بھی اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ جہاز اٹھا کر بمباری کر دیتا ہے. اور اسلامی ممالک، سعودی عرب، UAE، مصر، ایجپٹ، جارڈن ایٹسٹرا ایٹسٹرا، نام لیتے جائیے، خاموش تماشائی بن کر اپنے نشے میں مست ہے، کیونکہ ان کا زور نہیں ہے، ان کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے. بہرحال یہ موضوع الگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو IDF کے سورسز کے مطابق، IDF تو میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نہیں ہے، یہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز ہے، تو میں اس کو IOF کہوں گا. وہ ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس جھگڑے میں ہم نے 200 ایئر کرافٹ استعمال کیے، 330 امونیشنز ڈراپ کیے، اور 100 سے زائد ٹارگٹس کو ہم نے نشانہ بنایا. اس کے اندر یہ طیارے موجود تھے، صرف طیاروں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میزائل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ طیارے اس جھگڑے میں مشتمل تھے. ان طیاروں میں شامل تھا F-35 ایئر اسٹیلتھ ملٹی رول فائٹر ہے، جو کہ پریسیجن سٹرائک کرتا ہے اور ہائی ویلیو کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ جو نیتنز جو فیسلٹی ہے، نیوکلیئر فیسلٹی ہے ایران کی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ڈیپ
انسائڈ پینیٹریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر. اس کو بالکل چکما دے کر ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم کو فیل کر کے انہوں نے اٹیک کیا. دوسرا جو F-16I سوفا طیارہ استعمال ہوا، یہ بھی ملٹی رول فائٹر ہے. F-15 اس کے اندر استعمال ہو گئے، اور یہ بھی ایک ایڈوانس کافی مختلف ویرائٹی کے لانگ رینجز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہیوی پیلوڈ کیریئرز ہیں، مطلب زیادہ وزن جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. تو انہی طیاروں کو زیادہ تر انہی طیاروں کو استعمال کیا گیا، اور 200 سے زائد طیارے اس لڑائی میں استعمال ہوئے، اور اس لڑائی کے اندر 100 سے زیادہ سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مختلف ٹارگٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون کون سے اور چیزیں استعمال کی. GPS گائیڈڈ بمز ہے، اس کو استعمال کیا گیا، اس کو GTAMS کہتے ہیں، اور یہ تقریباً GBU اس کا نام ہے GBU-31، اور مختلف جگہوں پہ یہ بم گرائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک SDBs جس کو کہتے ہیں، اسمال ڈائیمیٹر بمز اس کو کہتے ہیں، یہ GBU-39 اس کا ایگزیکٹ کوڈ نیم ہے. یہ لائٹ ویٹ پریسیجن گائیڈڈ بمز ہے. آئیڈیلی یہ کولیٹرل ڈیمیج کو منیمائز کرنے کے لیے اور اسپیسیفک ٹارگٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک اور انہوں نے استعمال کیا ہے اسپائس، جو کہ اسمارٹ پریسائز امپیکٹ کاسٹ افیکٹو منیشن ہے، اور ان میں سے مختلف اقسام ہیں. اسپائس 250 انہوں نے استعمال کیا پریسیجن اسٹرائک کے لیے، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کو ہیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. ایک انہوں نے استعمال کیا اسپائس 1000 فار مڈ سائز ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور ایک اسپائس 2000 انہوں نے استعمال کیا. یہ MK-84 اور BLU-109 وار ہیڈ کو لے جاتے ہیں، اور یہ ہیویلی فورٹیفائڈ سائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس بم کو خصوصی طور پر ڈیپ پینیٹریشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور MPR-500 جو ہے، یہ بھی ایک انہوں نے میزائل استعمال کیا جو کہ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے اندر جو ہے یہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے والا ایک میزائل ہے. اور ایک ہے BLU-109، اور یہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوورٹ آپریشنز بھی کیے، ان کے اندر کمانڈو آپریشنز بھی موجود تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کمانڈو آپریشنز کے ساتھ کمانڈو آپریشنز کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر اتنے جاسوس کریٹ کر چکا ہے کہ جب یہ اس حملے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو انہوں نے پہلے سے اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ڈرونز بھی وہاں پہ بعض جاسوس کو حوالے کیے، کچھ ٹریڈرز کو حوالے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جیسے انہوں نے ایئر اسٹرائک کیے، میزائل اسٹرائک کیے، اسی طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ پہ بھی اسی انداز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ڈرونز وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیے. تو ان میں سے کچھ ایئر لانچ بیلسٹک میزائل بھی موجود ہے، ALBMs جس کو کہتے ہیں، ان کا بھی استعمال کیا گیا. اور یہ سارے وہ زیادہ تر وہ ہتھیار تھے جو ان کی طرف سے استعمال کیے گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کے کون کون سے ٹارگٹ جن کے بارے میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، ان کو اسٹرائک کر دیا گیا. اسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے نیتنز نیوکلیئر فیسلٹی جو کہ اصفہان پروونس میں واقع ہے، اس کو اسٹرک کیا گیا. یورینیم انریچمنٹ کی ایک فیسلٹی ہے، اور انڈر گراؤنڈ فیول انریچمنٹ کی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ فیول انریچمنٹ فیسلٹی بھی وہاں پہ موجود ہے جو کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن وہ جو IEA اس طرح کا کچھ ادارے کا نام ہے، پرسنلی ابھی میں بھول رہا ہوں اس کا نام، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جو ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ٹھیک ہے ان کو ٹارگٹ تو کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ ابھی تک کوئی ریڈیشنز وغیرہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ اگر انہی کے بیان کو دیکھا جائے تو اس کے بیان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر جو اسپیشل نیوکلیئر انریچمنٹ جو فیسلٹیز ہے وہاں پہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا ہے، البتہ سپرفیشلی اس کو امپیکٹ کیا گیا ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور جگہ ہے خنداب، یہاں پہ بھی ایک نیوکلیئر سائٹ ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایک لمیٹڈ ڈیمیج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک لمیٹڈ ڈیمیج یہاں پہ بھی کریٹ کیا گیا ہے. اور ایک خرم آباد ہے، وہاں پہ بھی ایک فیسلٹی کو ہٹ کیا گیا ہے، یہ بھی وہ فیسلٹی ہے جہاں پہ نیوکلیئر انریچمنٹ کی سائٹس موجود ہے. اور ایک پارچن جو تہران کے قریبی علاقہ ہے، اس کو بھی وہاں پہ بھی ایک فیسلٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، بلکہ سفیشل جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. اب اگر دیکھیں تو ملٹری انسٹالیشنز کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. تہران کے پروونس میں اگر آپ دیکھیں تو آرم فورسز کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، IRGC ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ میں تہران پروونس کی بات کر رہا ہوں. پارچن ملٹری کمپلیکس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو میں نے بتایا کہ پارچن ملٹری کمپلیکس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نیوکلیئر سائٹ بھی موجود ہے، تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور ایک مہر آباد ایئر بیس ہے، وہاں پہ بھی مہر آباد ایئر بیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے.
इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को, जो कि मिलिट्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, उसको भी टारगेट किया गया है। तब्रेज में भी ईस्टर्न अज़रबैजान प्रोविंस जो है वहाँ पे भी इन्होंने स्ट्राइक कैरी किया है। ये जो इन्होंने हमला शुरू किया, अब 4 बजे से शुरू किया है और तकरीबन 11 बजे तक ये मुसलसल मुख्तलिफ जगहों को ये टारगेट्स करते रहे हैं। अगर आप देखें तो ये काफ़ी वक्त तक इन्होंने बमबारी की है। और इस्फहान प्रोविंस में भी एक मिलिट्री बेस को, जो कि नेतिन्स न्यूक्लियर साइट के करीब है, वहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। किरमानशाह, इलम, कौम, फिरन शहर, हमदान वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी जितने भी मैंने नाम लिए, यहाँ पे जो मिलिट्री साइट्स थे इनको इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने टारगेट किया है। और साथ साथ शाहिद अहमदी रोशन एक मिलिट्री और फैसिलिटी है, उसको भी टारगेट किया गया है। अराक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। आप देखें ना, जितने भी मिलिट्री साइट है, इतना इन्होंने प्लानिंग किया है कि जितने भी ईरान के मिलिट्री साइट है, इसकी कमर को तोड़ने की कंप्लीटली कोशिश की है। जहाँ पे मिसाइल फैसिलिटीज थी, जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जहाँ पे मिलिट्री फैसिलिटीज थी, जहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, डिफरेंट प्रोफेसर कॉलोनीज को भी टारगेट किया गया है। और इसके साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है। तो आप देखें तो इतना मक्कार एक आप कह सकते हैं कि एक मक्कार दुश्मन है। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों को, अराक में भी एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने हिट किया हुआ है। यानी कि इतना कंप्लीटली इन्होंने कोशिश किया है कि ईरान के मिलिट्री टारगेट्स जो है, जो हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स है, जो हाई वैल्यू और टारगेट्स है, इनको किसी न किसी तरीके से ईरान के पहले हमले में ईरान के जोर को खत्म कर दिया जाए। और अगर आप रेजिडेंशियल और कमांडिंग एरियाज को देखें तो उनमें मुख्तलिफ एरियाज शामिल है। शहरा की महल्लाती एक एरिया है, IRGC के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं, उनको भी मल्टीपल एरियाज में, उनके मल्टीपल जगहों को टारगेट किया गया है, हाउसेस को टारगेट किया गया है। कुछ नाम और भी है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया है, जहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स या मतलब मिलिट्री फैमिलीज रहती थी। तो कतारिया एक जगह है, नेवारान एक जगह है, चटकार, नरमाक है, सादताबाद है, अंदरजगो है, सतरखान है, चमरान टाउन है, कमरानिया है, और फरहजादी, अजगोल, मरजदारान, महल्लाती टाउन वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट साइट्स को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। इंक्लूडिंग तकरीबन 20 नाइबरहुड्स और एरियाज है जो कि तेहरान के करीबी इलाका जात है, इन्होंने वहाँ पे भी 20 मुख्तलिफ जगहों को टारगेट कर दिया है। और इनमें से अगर आप देखें तो मिलिट्री कमांडर्स को, अगर आप देखें तो मिलिट्री कमांडर्स में इनके सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन जो है वो इसमें शहीद हो चुके हैं। ये चीफ ऑफ स्टाफ थे ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के, और ये एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर थे, और ये आयतुल्लाह खamenei के बिल्कुल राइट हैंड थे। इन्होंने IRGC को ज्वाइन किया था, ईरान इराक वॉर में इन्होंने ज्वाइन किया था 2016 में, फिर ये चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। और इसके बाद एक दूसरा हाई वैल्यू कमांडर जो इन्होंने टारगेट किया है इस हमले में, जो शहीद किया है, वो है जनरल हुसैन सलामी। इसको भी शहीद किया गया है। ये भी कमांडर इन चीफ थे। तकरीबन 1,25,000 जो गार्ड्स थे ये इनके अंडर थे, और ये भी एक बताया जा रहा है कि 2009 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये एक बहुत बड़े कमांडर्स में शुमार होते हैं। एक और कमांडर है मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, जो है ये भी एक हाई वैल्यू कमांडर थे, इसको भी शहीद कर दिया गया है। ये एक डिप्टी कमांडर इन चीफ थे। अगर आप देखें तो आर्मी चीफ, फिर कमांडर इन चीफ, फिर डिप्टी कमांडर इन चीफ, ये बड़े बड़े ओहदे हैं। यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि ईरान में अगर इतनी गद्दारी लोग करते हैं कि अपने इनको प्रेसिजन टारगेट किया गया है, स्पेशली जहाँ पे ये लोग थे उनको प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल से टारगेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन मिलिट्री के अंदर जासूसी के बहुत बड़े पंजे इजराइल ने गाड़े हुए हैं। एक और कमांडर जो है जनरल आमिर अली हाजी, इनको भी टारगेट कर दिया गया है। ये भी एक हाई वैल्यू कमांडर थे। 2020 में इन्होंने शिरकत किया था। अगर आप देखें तो इन्होंने सिर्फ कमांडर्स को, बड़े बड़े कमांडर्स को शहीद नहीं किया, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, तकरीबन 6 हाई वैल्यू न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इन्होंने इसी हमले में शहीद किया। आप खुद सोचें कि कितना प्लानिंग किया होगा इस हमले के लिए, और कितनी गद्दारी ईरान के अंदर मौजूद है। जब तक मेरे ख्याल में इस गद्दारों का सफाया नहीं होता, तब तक ईरान जो है ये महफूज नहीं हो सकता। इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट में सबसे सर फहरस्त पे जो साइंटिस्ट है वो फरीदून अब्बासी दवानी जो है, ये एक बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ज्वाइन किया 2011-2013 में, और ये इसके साथ साथ एक पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ये इन्होंने काफ़ी आगे लेके गए थे वो।
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا محمد مہدی تہرانچی، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک پروفیسر بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھیوریٹیکل فزسسٹ میں یہ تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے۔ ایک اور نام سید امیر حسین فقی، اس کو بھی یہ بھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے جن کو شہید کیا گیا اسی حملے کے اندر، انکلوڈنگ بہت بڑے بڑے ملٹری کمانڈرز کے۔ علی شامخانی جو تھے یہ بھی ایک بہت بڑے نام تھے، سینئر ایڈوائزر تھے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے، اور IRGC کے نیوی کمانڈر تھے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن یہ میں نے بہت بڑے بڑے نام لیے۔ اگر اسی کو آپ دیکھیں تو اسی حملے میں جو بہت بڑا نقصان ایران نے اٹھایا وہ اسی لحاظ سے صرف نہیں اٹھایا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیٹ کیے گئے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز تو ان کے بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ ہے، اگر سرفیس پہ ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو ایجنسی ہے انہوں نے بھی رپورٹ شائع کیا ہے کہ کوئی مطلب ریڈیشن وغیرہ موجود نہیں ہے۔ مجھے جو خیال آ رہا ہے، مجھے جو لگ رہا ہے وہ غزہ کے وار کا تسلسل ہے، جس کو اسرائیل اور امریکہ بشمول ایران کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ یہ آپ پراکسی وار جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے اور کمانڈرز کو شہید کیا گیا مختلف اگر جگہوں پہ آپ دیکھیں، لبنان کے اندر دیکھیں، مختلف جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر دیکھیں، وہاں پہ بھی انہوں نے مختلف کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا، یہاں پہ ایران کے اندر بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اور یہ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بہت لازمی بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے صرف انہی کمانڈرز کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ آیت اللہ خامنائی کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن وہ قسمت ان کی اچھی ہے کہ وہ بچ گئے، ورنہ جس طریقے کے رپورٹس آ رہے ہیں ایران کے غداروں کے اور ایران کے جاسوسوں کے جتنے کارنامے مشہور ہیں، اسی کو اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی شہید کرنا آج یا کل کسی میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ان کو۔ اگر آپ ان کے جاسوسی کے ریکارڈ کو اگر آپ دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو وہاں پہ شہید کیا، بالکل فوجی ہیڈ کوارٹرز کے اندر انہوں نے شہید کیا تھا۔ بہرحال اب یہ سلسلہ آگے کہاں پڑے گا؟ ایران نے تو ریڈ فلیگ جو ہے وہ ریز کیا ہے، اور ریڈ فلیگ جو ہے یہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم انتقام لیں گے۔ تو اگر آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں، ایران کے معاملات کو، رشیا کے معاملات کو دیکھیں، اسی طریقے سے میں تو یہ بھی خیال کر رہا ہوں کہ انڈیا نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہا تو انہوں نے تقریباً 100 اپروکسیمیٹلی 80 سے اوپر انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس اور انکلوڈنگ میزائل اور ڈرونز وغیرہ کو اسی طریقے سے پلان کیا تھا اپنے اٹیک کو کہ پاکستان کی بیسز کو اور پاکستان کی سویلین آبادی کو پاکستان کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ یہ جو منصوبہ بندی جو مجھے لگ رہی تھی یہ اسرائیل کی منصوبہ بندی تھی، اور مجھے یہ بعید نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم تو ایران کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں اور انڈیا کو یہ ٹارگٹ دے دیا کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں۔ اگر آپ پاکستان کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اچیو کریں گے اور ہم ایران کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اچیو کریں گے تو اس خطے میں کمپلیٹلی ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ ہوگا، اور یہ تو ہو چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک پاپا بن چکا ہے عرب ورلڈ کا، مطلب اسپیشلی مڈل ایسٹ میں تو وہ عرب کا پاپا بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انڈیا کو بھی یہی چیزیں دکھائی دیتا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کریں گے اور پاکستان اگر ویک ہو جائے گا تو پھر ہماری ہیجمنی قائم ہوگی، یہاں پہ آپ رہیں گے، مڈل ایسٹ میں ہم رہیں گے، اور ویسٹرن ورلڈ میں امریکہ تو ہے ہی۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں، اور یہ اسپیشلی جو گیم جا رہی ہے میرے خیال میں یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ سلسلے جو جنگوں کے چل چکے ہیں میرے خیال میں یہ آسانی سے تمنے والے نہیں ہیں۔ اب تو ظاہر بات ہے ایران کی خود مختاری کے اوپر اٹیک ہو گیا، ایران کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اچیو کر دیا گیا ہے، ایران کی خود مختاری کو سلف کر دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھاگ چکا ہے، اسرائیل کو چھوڑ چکا ہے، اور اسرائیلی لوگ بھی انہوں نے بھی 20 اور ایک مہینے کے لیے 20 دن اور ایک مہینے کے لیے انہوں نے اپنا راشن جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لمبے عرصے کے لیے اپنے راشن کو جمع کریں۔ تو یہ تو ہو چکا ہے کہ وہ تو بھاگ چکا ہے اور اپنے عوام کو یہ پیغامات چھوڑ چکے ہیں، لیکن افسوس مجھے اس مینٹیلٹی کے اوپر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا وقت بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے بالکل بلا تفریق جس جگہ پہ انہوں نے چاہا ٹارگٹ کیا، ایران کو ٹارگٹ کیا، مصر کو ٹارگٹ کیا۔ 1965 میں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسی طریقے سے گراؤنڈ کے اوپر مصر کو ٹارگٹ کیا تھا تو مصر نے پاکستان سے ریکویسٹ کیا کہ اگر پاکستان ہیلپ کو نہ پہنچا تو مصر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوگا اور بہت جلد جو ہے وہ اسرائیل اس کو نیست و نابود کر سکے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور اسی طریقے سے انہوں نے پھر سرنڈر کیا۔ تو انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی جو منصوبہ بندی تھی پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی جو فورسز تھی وہ تیار تھی۔ تو یہ جو سلسلہ جنگوں کا چل چکا ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے،
यूक्रेन के अंदर रशिया फंसा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि ये फंसता चला जाए। और इसी तरीके से इर्द गिर्द जो जहाँ पे एलाइज है चाइना के और रशिया के जो एलाइज है, इनको जंगों में झोंकने का जो सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया है, यहाँ पे इसराइल को एक्टिवेट करके इनको हर किस्म का जदीद असलहा देकर, जदीद डिफेंस सिस्टम्स देकर, जो आंखें इन्होंने इसराइल की यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर बनाई हुई है, ये चाहता है अमेरिका कि मेरा तो वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका चाइना उसको चैलेंज कर रहा है, रशिया उसको चैलेंज कर रहा है, इवन गरीब गरीब ममालिक अफ्रीका में आप देखें अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अब छोड़िए इन ऐसे हुक्मरानों को जो अरब के हुक्मरान हैं, जो और चंद ममालिक के हुक्मरान हैं जो अमेरिका के पेरोल पर मौजूद है, उसको छोड़े आप। जो गैरतमंद लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत गैरत मौजूद है, तो उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है। इसके साथ साथ अमेरिका को यह पता चला है कि ट्रेड और इकोनॉमी के लिहाज से तो हम चाइना से हार रहे हैं, और इसी तरीके से अगर चाइना, रशिया और ईरान इंक्लूडिंग पाकिस्तान और ये ममालिक अगर यहाँ पे एक हेजमनी कायम करेंगे तो फिर हमारा वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली खत्म होगा। लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जो है इस पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि चाइना की पावर को कमज़ोर किया जाएगा, रशिया को कमज़ोर कर दिया जाएगा, और इसी तरीके से जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर्स है और वो समझते हैं, अमेरिका समझता है कि ये अमेरिका की ऑर्डर के लिए ख़तरा है, तो वो इसको डीन्यूक्लियराइज करेंगे, डीनूक करेंगे इसको। और इसी तरीके से एक मरतबा फिर जिस तरह पहले अमेरिका ने 1991 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान किया था और अब जो उसका वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो ये दोबारा तीसरी जंग अजीम के बाद अपने वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए इन्हीं कमज़ोर ममालिक को अपने जंगों का और अपने वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का ईंधन बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।